बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे में जो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया था सेक्रेटरी हेल्थ को, और उनको ये कहा गया था कि बच्ची का नफ्सियाती जो माहिरीन होते हैं, जो बच्चों के ख़ास तौर पर जो बच्चों के मामला देखते हैं, उनसे बच्ची का मुआयना करवा के 15 दिन के अंदर अंदर एक रिपोर्ट सबमिट की जाए, जिसके बाद ये एवेलुएट किया जाएगा कि बच्ची के मुस्तकबिल का फैसला किस तरह करना है। जिसके बाद आप लोगों ने एक एपिसोड देखी कि 2 डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया था। एक डॉक्टर उज़मा थी जो एक सीनियर एक माहिर नफ्सियात थी, बहुत काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा रखती थी, और दूसरी तरफ एक डॉक्टर फातिमा साहबा थी जिनका ज़ाती तौर पर जिनके नफ्सियाती इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ मसले थे उनके साथ, जिसका बाद में उन्होंने खुद भी कन्फेशनल एक स्टेटमेंट के ज़रिए उन्होंने इतराफ़ किया कि उनको अपने ज़ाती तौर पर कुछ उनके मसाइल हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद भी तबीयत जो है उस पर उनका काबू नहीं रहता। उस सारे मामले के बाद एक एपिसोड आप लोगों ने देखी कि वो जिसमें सिंध हाई कोर्ट के अंदर उनकी तरफ से कुछ एलिगेशंस लगा दिए गए। मेहदी अली काज़मी जो मुद्दई मुकदमा है, उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए। डॉक्टर शैला रज़ा जो इस मुकदमे में जिनका जिक्र बार बार आ जाता है, जो सिंध की एक सियासी शख्सियत है कि वो इस मुकदमे को इन्फ्लुएंस करती हैं, उनका जिक्र बार बार आया, जिस पर उनका भी जवाब आया कि मैंने इस खातून से कभी भी कोई बात नहीं की। वो मुझे कॉल करती रही हैं, लेकिन मैंने ज़ाती तौर पर उनसे मेरा ना कभी राब्ता हुआ है, ना कभी बात हुई है। जिसका बाद में डॉक्टर फातिमा साहिबा ने आज से एक रोज़ कबल हमने आप लोगों को हमारे दोस्त पाकिस्तानी मलक अली उनके साथ एक इंटरव्यू की, एक वीडियो शेयर की, जिसके अंदर उन्होंने इस तमाम चीज़ का इतराफ़ कर लिया, और उसके बाद उन्होंने उसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी पब्लिक कर दिया था। उसके बाद जो आज आप लोगों के साथ डेवलपमेंट शेयर करनी है कि जब ये तमाम मामला हुआ तो 1 नवंबर को जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया था कि डॉक्टर फातिमा साहबा चूँकि खुद ये कह रही हैं कि उनके ऊपर एक प्रेशर है और वो प्रेशर के अंदर कोई रिपोर्ट गलत बना सकती हैं, तो उनको इस केस से अलहदा कर दिया जाए। और सिंध के सेक्रेटरी हेल्थ साहब को हुक्मनामा जारी किया कि आप किसी नई डॉक्टर साहबा को अपॉइंट करें, लेकिन याद रहे कि किसी सीनियर डॉक्टर साहबा को, सीनियर जो माहिर नफ्सियात हो, जिनके पास तजुर्बा हो, और ख़ासकर जो बच्चों के हवाले से ख़ास तजुर्बा रखती हों, उनको अपॉइंट करें और नए सिरे से रिपोर्ट तैयार हो। डॉक्टर उज़मा कंटिन्यू करें, और वो जो एक रिपोर्ट होगी वो 15 दिन के बाद ट्रायल कोर्ट में जमा करवा दें, और एक रिपोर्ट की कॉपी इस अदालत के अंदर भी भिजवा दें। जिसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर फातिमा साहबा ने उन रिपोर्ट्स को पब्लिक करना शुरू कर दिया जो डॉक्टर उज़मा साहबा की थी, और एक फेक, बोगस और एक बिल्कुल खुद से बनाया हुआ टेम्पर्ड किस्म का बच्ची के नाम से मंसूब करते हुए ख़त भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करना शुरू कर दिया, और लोगों को कहना शुरू कर दिया कि इसको शेयर करें। जिसके बाद ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट के अंदर दोबारा रुजू किया गया मेहदी अली काज़मी के बिहाफ पर जिब्रान नासिर की तरफ से, और उनको एक और ऑर्डर मिला, जिसके अंदर सिंध हाई कोर्ट ने यह हुक्मनामा जारी किया कि फौरी तौर पर जो जो चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, और उनको ख़त्म करके नए सिरे से जो तफ्तीश का, जो नए सिरे से जो मुआयना करने का कहा है, उसको जारी रखा जाए, और इस किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी मेक श्योर कर दिया कि डॉक्टर फातिमा साहबा ने जो भी एनालिसिस किया है, जो भी उनका एग्जामिनेशन हुआ है, उसकी कोई अहमियत नहीं, और उस रिपोर्ट को सिरे से ही इस सारे सिनेरियो से ख़त्म कर दिया। जिसके बाद 3 नवंबर को एक ख़त इशू किया जाता है सेक्रेटरी हेल्थ के बिहाफ पर। डॉक्टर फैज़ अली मंगी साहब हैं जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं सिंध के सेक्रेटरी हेल्थ साहब के बिहाफ पर एक लेटर जारी करते हैं, जिसके अंदर वो नई डॉक्टर साहबा को अपॉइंट करते हैं जो डॉक्टर फातिमा साहबा के हिस्से की अब इस कार्रवाई को मुकम्मल करेंगी, और वो लेटर एड्रेस किया जाता है डॉक्टर उज़मा साहबा को और जो नई डॉक्टर साहबा है। और वो नई डॉक्टर साहबा कौन है? ये डॉक्टर आयशा सरवत है, प्रोफेसर साइकियाट्रिस्ट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्रिक, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी कराची से हैं। और उनको ये कहा जाता है कि ये हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि हम डॉक्टर फातिमा साहबा की जगह एक नई डॉक्टर को अपॉइंट करें, तो लिहाजा हम आयशा सरवत साहबा को अपॉइंट कर रहे हैं, और डॉक्टर उज़मा साहबा आप भी अपना काम कंटिन्यू करेंगी, और आप दोनों बच्ची का मुआयना करेंगे शेल्टर होम सिंध के अंदर, कराची के अंदर, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करके हमारे पास भी सबमिट करेंगे, उसकी कॉपी सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी कॉपी देंगे, और रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के सामने। प्रेफरेबली 15 दिन के अंदर अंदर ये तमाम काम आप मुकम्मल कर लेंगी, जिसके ऊपर जिब्रान नासिर की तरफ से एक दफ़ा फिर रद्द अमल के तौर पर 4 नवंबर को एक ख़त लिखा गया है, जो मोस्ट अर्जेंट कहकर, जिसको डिलीवर करवाया गया है बाय कोरियर, हैंड डिलीवरी और व्हाट्सएप के ज़रिए। और ये लेटर लिखा गया है सेक्रेटरी हेल्थ जो जुल्फ़िकार शाह साहब हैं, और मिनिस्टर हेल्थ साहबा को, जो खातून मिनिस्टर है इस वक्त सिंध की हेल्थ की, उनको ये ख़त लिखा गया है, जिसके अंदर जिब्रान नासिर ने कुछ एतराज़ात दोबारा से उठाए हैं। वो एतराज़ात क्या है वो आप लोगों के सामने रखेंगे, ताकि आप लोगों के इल्म में भी हो
کہ سیکٹری ہیلتھ جو ہے وہ اس مقدمے کے اندر کیوں اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ بار بار قابل اعتراض قسم کا ان کی طرف سے کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے۔ وہ کس طرح کا قابل اعتراض ہے؟ یہ جو خاتون ڈاکٹر اپوائنٹ کی گئی تھی، جو ڈاکٹر فاطمہ تھی، ڈاکٹر فاطمہ نے کچھ جگہوں پہ ایک رپورٹ شیئر کی اپنی ہاتھ سے بنی ہوئی، اس کے اوپر جو ان کی سٹیمپ تھی وہ ڈیفرنٹ تھی، اور جو رپورٹ انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر پیش کی اس رپورٹ کے اوپر ان کی سٹیمپ ڈیفرنٹ تھی۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ بہت ہی کم تجربے کی ایک ڈاکٹر تھیں، ان کا تجربہ اتنا نہیں تھا جو وہ خود کو سینئر رجسٹرار کہہ سکیں، اور نہ ہی وہ کبھی بھی سینئر رجسٹرار تھی۔ وہ ایک 17 اسکیل کی ڈاکٹر تھیں، اور 17 اسکیل کی ڈاکٹر کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ ایف سی پی ایس انہوں نے ضرور اپنے مکمل کیا تھا، لیکن ان کا کوئی سینئر رجسٹرار کا عہدہ نہیں تھا، لیکن ان کو سٹیمپ دی گئی، پرووائڈ کی گئی، اور انہوں نے غلط سٹیمپ پیسٹ کر کے اپنی ایک رپورٹ جو ہے وہ پبلک کر دی تھی۔ اس حوالے سے، اور ان کا تعلق جو تھا وہ لیاری کے جنرل ہاسپٹل سے تھا، جو لیاری کے اندر جنرل ہاسپٹل واقع ہے، ان کا تعلق اس ہاسپٹل سے تھا۔ اب جبران ناصر کا اعتراض یہ تھا، جبران ناصر پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک جگہ سے آپ کا تجربہ ٹھیک نہیں رہتا تو آپ کو چاہیے اس جگہ کو بدلیں، لیکن سیکٹری ہیلتھ بضد رہے۔ انہوں نے دوبارہ سے ایک اور آرڈر جو جاری کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے نئی ڈاکٹر صاحبہ اپوائنٹ کی ہے، ان ڈاکٹر صاحبہ کو بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے لیاری کے ہی میڈیکل کالج سے۔ لیاری کا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل کالج ہے، اسی کالج سے، اس کالج کے ساتھ اٹیچ ہے لیاری کا جنرل ہاسپٹل۔ جس طرح ایک ہاسپٹل کے ساتھ ایک میڈیکل کالج اٹیچ ہوتا ہے، تو اسی جگہ سے انہوں نے نئی ڈاکٹر صاحبہ کو چوز کیا۔ نو ڈاؤٹ وہ ایک سینئر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عائشہ سروت، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عائشہ سروت ہے۔ ان کی لنکڈ ان پروفائل کے مطابق یہ ان کی فوٹو ہے، جنہوں نے اب یہ آگے چل کے اس معائنے کو مکمل کرنا ہے۔ اور ڈاکٹر عائشہ سروت صاحبہ پروفیسر سائیکیٹرسٹ ہیں، جو یہاں پہ لکھا گیا ہے، اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں سائیکیٹرک کی، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری ہے وہاں کی وہ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں، جو نفسیاتی ڈپارٹمنٹ ہے، جو نفسیات کو ڈیل کرنے والا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس کی ہیڈ ہے۔ لیکن جبران ناصر کا اعتراض یہ ہے کہ آپ کسی بھی اور میڈیکل کالج سے، کسی بھی ہاسپٹل سے کسی ڈاکٹر کو اپوائنٹ کر دیں، ہمیں اس چیز کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ آپ بھلے وہ جو اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں وہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے کر دیں، ڈو میڈیکل کالج اور جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج کسی جگہ سے کر دیں۔ اس میں سب سے بڑا ان کا اعتراض یہ ہے کہ جہاں ڈاکٹر فاطمہ کی ایپیسوڈ ہم نے دیکھی، جس کی وجہ سے مدعی مقدمہ مہدی علی کاظمی کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگے، کراچی کے شیطان سے لے کے لاہور کی ملازمت تک جو ملازمین ہیں جن کا کام ہے نوکری کرنا ملزمان کی، انہوں نے طرح طرح کے پروپیگنڈاز کیے صرف ڈاکٹر فاطمہ کے اس بیانیے کے اوپر، جو انہوں نے اپنی نفسیاتی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے بول دیا، جس کا بعد میں انہوں نے اعتراف کیا کہ میں خود ایک ٹراما میں ہوں، میرے ساتھ خود کچھ معاملات ہوئے ہیں، میں 2013 سے ان چیزوں کو فیس کر رہی ہوں، میں کبھی ملک کی وزیر اعظم بن جاتی ہوں، کبھی مجھے لگتا ہے میرے سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات ہیں، کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ تو یہ سارے میرے اپنے مسئلے ہیں، اور ان مسئلوں کے اندر ہی میرے سے یہ سب کچھ ہو گیا، لہٰذا میری ان چیزوں کو اگنور کیا جائے، اور ان چیزوں کو اگنور کر کے آگے موو کیا جائے، اور مجھے پاگل نہ کہا جائے۔ مجھے مینٹل ڈس آرڈر ضرور ہے، لیکن میرے لیے اس طرح کی زبان کا استعمال نہ کیا جائے۔ اور یہ میں کلیئر کرتی ہوں کہ نہ مجھے ڈاکٹر شہلا رضا نے کوئی دھمکی دی، کیونکہ میری ان سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی، نہ مجھے مدعی مقدمہ مہدی علی کاظمی نے کوئی سوٹ چھوٹ دیا، کیونکہ اس طرح کا کوئی ایپیسوڈ ہوئی ہی نہیں۔ میں نے جو کچھ بولا وہ انڈر انفلوئنس بولا، اور وہ انفلوئنس تھا میری نفسیاتی حالت۔ اور وہ جو بھی سچ بول رہی ہیں، غلط جھوٹ بول رہی ہیں، وہ کسی کے کہنے پہ آئی تھیں، کس کے کہنے پہ آئی تھیں، یہ تو وہ خود جانتی ہیں۔ اور ان چیزوں کو انکوائر کرنا سندھ کے سیکٹری ہیلتھ کے ان کے انڈر جو ان کی ٹیم ہے، یا سیکٹری ہیلتھ کا اپنا کام ہے، جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ لیکن وہ چیزیں جب انکوائری مکمل ہوگی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن سیکٹری ہیلتھ صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی بضد ہیں کہ جہاں سے ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، انہی کی کسی کولیگ کو، سینئر یا جونیئر کسی کولیگ کو، اور موسٹ لائکلی انہوں نے سینئر کولیگ کو کیا ہے، تو وہیں سے ریلیٹڈ کسی خاتون سائیکیٹرسٹ کو دوبارہ انگیج کیا جائے، اور دوبارہ انہی کو یہ ٹاسک دیا جائے، جس کے اوپر جبران ناصر کا بار بار اعتراض یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو پہلے بھی اپنے اعتراضات دے چکے ہیں، ہم لوگوں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے، آپ کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، آپ صحیح ڈاکٹر اپوائنٹ نہیں کر رہے، آپ کے اوپر ہم نے تمام طرح کا عدم اعتماد جو ہے وہ دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر آئیں، تماشا لگا، سندھ ہائی کورٹ کے آنریبل جج صاحب کو اس تماشے کے بعد اپنے آپ کو کیس سے علیحدہ کرنا پڑا، کیونکہ ان کی عدالت کے سامنے دھرنا دے دیا گیا تھا۔ تو اس طرح کی جب ایپیسوڈ ہو چکی ہیں تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ جو سیکٹری ہیلتھ ہے، یہ جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ سیکٹری ہیلتھ صاحب ہیں جی، ذوالفقار شاہ صاحب، یہ کیوں بضد ہے کہ میں نے وہیں سے ہی نئی ڈاکٹر اپوائنٹ کر کے دینی ہے،
اور یہ جانتے ہوئے مطلب کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی جبران ناصر کی اپنی خواہش نہیں ہے، لیکن انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو ڈاکٹر عظمیٰ جو سینئر ڈاکٹر اس کے اندر ایویلویٹ کر رہی ہیں آلریڈی، سائیکالوجسٹ جو ہیں، وہ آلریڈی ایک ڈاکٹر صاحبہ کو نومینیٹ کر چکی ہیں، ریکمینڈ کر چکی ہیں، سجیسٹ کر چکی ہیں، اور وہ انہوں نے نام پرپوز کیا تھا ڈاکٹر عائشہ میاں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کا، جو کہ بچوں کے نفسیاتی معاملے کے اندر بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں، بہت زیادہ تجربہ رکھتی ہیں۔ جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج ہونے کے باوجود، 2 میڈیکل کالج ہونے کے باوجود، آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل ہونے کے باوجود کیوں لیاری سے ہی ان چیزوں کی سلیکشن کی جا رہی ہے؟ لیاری سے ہی نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیا لیاری کی وہاں کی جو ہاسپٹل کی ہیڈ ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں، یا لیاری سے کوئی بندہ انٹرسٹڈ ہے جو اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہے کہ سیکٹری ہیلتھ صاحب یہیں سے بندہ چوز کریں؟ اور سیکٹری ہیلتھ صاحب یہ جانتے ہوئے کہ ایک سٹیک ہولڈر جو ہے، جس کی بچی کا معائنہ چل رہا ہے، جو والد ہے، اس کے کلیئرلی اس کے سارے جو خدشات ہیں، تحفظات ہیں، وہ ان لوگوں کے سامنے ہیں، اس کے باوجود سیکٹری ہیلتھ صاحب باز نہیں آ رہے، اور سیکٹری ہیلتھ صاحب نے پھر وہی جگہ سے ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ کی سینئر کولیگ کو ہی دوبارہ نومینیٹ کیا ہے، جن کا نام ڈاکٹر عائشہ ثروت ہے، کہ وہ اب بچی کا معائنہ مکمل کریں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھیں۔ اب یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بڑی واضح ہو جائیں گی کہ اگر جبران ناصر نے 28-29 تاریخ کے بعد سے ہی ڈاکٹر فاطمہ کے اوپر عدم اعتماد کر دیا تھا، سیکٹری ہیلتھ کو خط لکھ دیا تھا، جس کی رپورٹ جس کی بابت انہوں نے تمام جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ جمع کروائی تھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو یہ چیف ٹیکنیکل آفیسر ڈاکٹر فیاض علی منگی صاحب ہیں، یہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے فوری طور پر سیکنڈ کیا کہ جی جبران ناصر نے بالکل ہمارے سامنے یہ تحفظات رکھ دیے تھے۔ تو اس کے باوجود اگر دوبارہ سے یہ ایپیسوڈ کی جا رہی ہے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سندھ کے جو سیکٹری ہیلتھ صاحب ہیں وہ اس معاملے کو کسی نہ کسی طرح سے خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، ایک والد کا ایک بچی کے لیے فائٹ کا کیس ہے، جس کے اندر وہ بیچارہ 6 ماہ سے اپنی بچی کو حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور اتنے زیادہ سینسٹیو کیس کے باوجود سیکٹری ہیلتھ صاحب جو ہیں وہ اپنی انا سے نہیں ہٹ رہے، اور بالکل وہی کام کر رہے ہیں جس کام کے اوپر ان کو اعتراض بتایا جاتا ہے، یا جن کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے ایگزیکٹلی وہی کام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سیکٹری ہیلتھ صاحب، تاکہ ان کی شکل بھی آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یہ ایک نئے کردار ہیں، جو اب پہلے سندھ پولیس نے اپنا کردار ادا کیا، کئی اور لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، جن لوگوں نے اس مقدمے کو خراب کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب سیکٹری ہیلتھ صاحب کو شاید یہ ٹارگٹ دے دیا گیا ہے، یہ ان کو ٹاسک ملا ہے کہ وہ اس مقدمے کو کسی نہ کسی طرح سے انفلوئنس کریں، خراب کریں، اور چیزوں کو پایا تکمیل تک نہ پہنچنے دیں۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں، پاکستانی ملک علی نے ایک کال کنورسیشن بھی کی ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ کے ساتھ، جس کے اندر بہت زیادہ انکشافات ہیں کہ کس کس نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، کس کس نے ان سے کون کون سا سوال کیا، شیطان سے ملازمت تک تمام لوگوں کی کہانیاں بھی ہیں اس کے اندر، وہ بھی بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔